ایک مسلمان کا دل، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کا دل اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اٹکتا ہے۔ مردوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے ایک دن میں۔ انہیں صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز کے لیے جانا ہے، پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اب یہ فجر کا وقت ہے اور مسجد جانا ہے۔ کیسے مسجد جائیں؟ مسجد جانے کی کوالٹی کو کیسے بہتر کریں؟ پہلی بات یہ ہے کہ مسجد میں جانے کے لیے جلدی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے، پھر اس کے لیے انہیں قرآن اندازی کرنی پڑے تو وہ قرآن اندازی کر گزریں، اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ نماز کے لیے جلدی جانے میں کتنا ثواب ہے، اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ نماز کے لیے جلدی جانے میں کتنا ثواب ہے، تو وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ اور اگر انہیں خبر لگ جائے کہ عشاء اور فجر کی نمازوں میں کتنا اجر و ثواب ہے، تو وہ ہر حال میں ان نمازوں کو ادا کرنے کے لیے آئیں، اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بل کیوں نہ آنا پڑے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ پھر مسجد کی طرف جانے کی دعا کرنی چاہیے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ اللہ سے محبت کرنے والا گھر سے نکلا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، وفی لسانی نورا، اور میری زبان میں نور، وجعل لی فی سمعی نورا، اور میری سماعت میں نور، وجعل فی بصری نورا، اور میری بصارت میں نور، وجعل من خلفی نورا، اور میرے پیچھے نور، ومن امامی نورا، اور میرے آگے نور، وجعل من فوقی نورا، اور میرے اوپر نور، ومن تحتی نورا، اور میرے نیچے نور عطا کر دے۔ اللہم آتنی نورا، اے اللہ، یا اللہ، یا اللہ مجھے نور عطا کر دے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسجد کی طرف سکون اور وقار کے ساتھ چل کر جانا چاہیے، یعنی حرکات میں ٹھہراؤ پیدا کرنا چاہیے، نظر جھکانی چاہیے، آواز کو پست رکھنا چاہیے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اقامت سن لو تو تم نماز کی طرف پرسکون اور باوقار حالت میں جایا کرو۔ سبحان اللہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح مسجد کی طرف چل کر جانا چاہیے، چھوٹے چھوٹے قریب قریب قدم اٹھانے چاہیے، جلدی نہیں کرنی چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل ہوں۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے کئی چیزیں ذکر فرمائیں، ان میں سے ایک یہ تھی مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا۔ پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا کرنی چاہیے، درود پڑھنا چاہیے، اور یہ دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا چاہیے۔ سیدنا انس کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہونے لگو تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھو، اور باہر نکلنے لگو تو پہلے بایاں پاؤں باہر رکھو۔ پھر پہلی صف کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے،
پھر اس کے لیے انہیں قرآن اندازی کرنی پڑے تو وہ قرآن اندازی کر گزریں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تحیت المسجد پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں داخل ہو جب بھی تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعات نماز ادا نہ کر لے۔ امام شافعی کا کہنا ہے تحیت المسجد تمام اوقات میں حتیٰ کہ ممنوع اوقات میں بھی مشروع ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں تمام اہل فتویٰ کا اجماع ہے کہ تحیت المسجد سنت ہے، اور جب مسجد سے نماز پڑھ کے نکلنے لگیں تو درود پڑھنے کے بعد یہ دعا کریں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اور مسجد سے نکلتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں باہر رکھنا چاہیے۔ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ ہر نماز کے وقت مسجد کی ان 10 سنتوں پر جو عمل کر لے 50 سنتوں پر عمل کرنے کا اجر مل سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اور جو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں جائے، اللہ تعالیٰ کے گرد گھومتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو کبھی فراموش نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کرنے والے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے گھروں میں جانا نصیب فرمائیے، اور یا اللہ اس امت کے سب مردوں کو باجماعت نمازیں نصیب فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔